اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے، کہہ دیجئے نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 کریں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ایک ہی دین بھیجا، تمام انبیاء اور رسولوں نے اسلام ہی کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا اور وہی انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ یہودی اور نصرانی تو بعد کی پیداوار ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے یہودی بار بار مسلمانوں کو یہی کہا کرتے کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور نجران کے نصرانی کہتے کہ عیسائی ہونے میں اصل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری ہسٹری اس لیے بتائی کہ یہ کلیئر ہو سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن سے یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ سب اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ان کا مذہب کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی اور نصرانی جو سمجھتے تھے کہ ان کا دین اصل ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، بلکہ اصل ہدایت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہے۔ حنیفاً، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو، قائم ہو جانا، سب کو چھوڑ کر ایک کا ہو جانا، فوکسڈ، سنگل مائنڈڈ، کسی قسم کی ڈسٹریکشن کے بغیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم سب طریقوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے طریقے کو اختیار کر لیں، اپنا لیں، یکسو ہو جائیں، اور یہی اصل ہدایت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے، یعنی ان کی توحید کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا قرآن میں دی ہے۔ شرک اصل میں کیا ہے، اس کا کانسیپٹ سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے یا قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ چاہے شرک ظاہری ہو یا شرک خفی، سب کا ایک ہی بیسک کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم امیجن کریں کہ ہمارے دل میں محبتوں کے اور امپورٹنس کے دائرے ہیں، آربٹس ہیں، سب سے بیچ والا حصہ، ہمارے دل کا سینٹر، ہمارے دل کا کور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور یہی توحید ہے۔ پھر اس سے باہر والے سرکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اور رسولوں کی محبت ہو، پھر اس کے بعد دنیا میں جو رشتے ہیں، جو تعلق ہیں، ان کی محبت، اور پھر باقی مٹیریل چیزوں کی جیسے گھر، گاڑی، پیسہ، کاروبار، ان چیزوں کی محبت۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم میں ایک کور ہے، ایک نیوکلیس، اور باقی تمام الیکٹرونز اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جیسے سولر سسٹم میں ایک سورج سینٹر میں ہے اور تمام پلانٹس اپنے اپنے آربٹ میں اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی ایک سینٹر کے ارد گرد گھومنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک فوکل پوائنٹ، ایک نیوکلیس۔ ایسے ہی ہماری زندگی اور ہمارے دل کا بھی ایک کور ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور باقی تمام چیزیں، تعلق، رشتے اور ایسوسیشنز اس ایک اللہ کی ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور یہی توحید ہے۔ جب کسی بھی شے کی محبت اپنے دائرے سے نکل کر اللہ کے دائرے میں جا بیٹھے، اللہ کی محبت کا مقابلہ کرنے لگے، جہاں اللہ اور غیر اللہ کی محبت کے بیچ میں چوائس آ جائے، تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ جو صفات، جو ایٹریبیوٹس، جو حقوق اور جو مقام ہمارے دل میں صرف اللہ کا ہے، وہ اگر ہم کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے لگیں تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شرک کے کانسیپٹ کو آیت نمبر 165 میں ایکسپلین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ واقعتاً ایمان والے ہیں، ان کی شدید ترین محبت صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔
جیسے حضرت عیسیٰ کی محبت میں عیسائی اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ مدینہ کی یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی صفات دینے لگتے ہیں، ان سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ اولیاء کی قبروں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو سجدہ صرف اللہ کا حق ہے وہ قبروں پہ کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے گزر جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات دینا شروع کر دیتے ہیں، علم الغیب، نور علی نور، مشکل کشا، جبکہ یہ صفات صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ شرک تب ہوتا ہے جب بھی کوئی شے یا کوئی شخص اپنے آربٹ، اپنے دائرے سے نکل کر اللہ کا مقابلہ کرنے لگے۔ کچھ لوگ رشتوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کچھ لوگ دولت کی خواہش میں، کچھ حکومت، طاقت اور سٹیٹس کے پیچھے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا سے زیادہ غیر اللہ کی خوشنودی عزیز ہو جائے، جب مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب سے امید جڑ جائے، تب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا دل میں ایک مقام ہے، اور جو چیز اس مقام سے تجاوز کر جائے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طاغوت کہا ہے۔ طاغوت یعنی بغاوت کرنے والی، حد سے تجاوز کرنے والی شے۔ کبھی یہ طاغوت ہماری ذات کے باہر ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے اندر۔ ہماری ایگو، ہمارا غصہ، لالچ، لسٹ، تکبر، حسد، یہی چیز ہمارے لیے الہ بن جاتی ہیں۔ ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن ہماری پرائرٹی اور ترجیح اللہ نہیں ہوتا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء، ان کے پشت پناہ ساتھی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی دنیا میں اپنے والد سے محبت تھی، اپنی قوم سے، اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت تھی، لیکن ان کے دل کا کور، سینٹر اور نیوکلیس صرف اللہ کے لیے تھا۔ ان کا دل قلب سلیم تھا، اسی لیے کیونکہ ان کے دل کا سینٹر اللہ کی محبت کے لیے مخصوص تھا، سلامت تھا اور پاک تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ جب بھی محبت میں آزمائش آئی انہوں نے اللہ ہی کو چنا، وما کان من المشرکین۔ اصل معاملہ سارا دل میں ہر شے کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے، تاکہ کوئی چیز اپنے مقام سے تجاوز نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور اگر وہ فساد میں پڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔